باب چہاروں در بیان آنچے غسل و واجب میں گناہ۔ چوتھا باب ان چیزوں کے بیان میں جو کہ غسل کو لازم کر دیتی ہیں۔ اگر تو خواہی کہ شرع آموزی بایدت جد و جہد و دل سوزی۔ اصل میں مسائل جو ہے نا وہ چوتھے شعر میں جا کر بیان ہونے ہیں، چوتھے پانچویں شعر میں جا کر سمجھو۔ میں نے کیا کہا تھا، شریعت کے اندر یہ جو شرمگاہوں کے معاملات ہیں اس کو سرکار دو عالم علیہ السلام بڑے لکے چھپے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ماحول کے اندر بھی دیندار طبقہ ہے تو شرمگاہوں کے معاملات ذرا وہ عام طور پر بولنے بڑھانے میں نہیں آتے ہیں، تو حضرت بھی اس بات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے نا اس طرح کے جملے بول رہے ہیں۔ اور شریعت سیکھنے اس میں شرم کس بات کی یاد، جس بات شرم اور تھوڑی چیزیں ہیں شرم کرنے والی، اللہ کا دین سیکھنا ہے تو وہ سیکھو یار، اس میں کوئی اس طرح کے لفظ آ رہے ہیں تو دینداری کی خاطر سیکھو کہ ماحول بنا رہے ہیں تاکہ شیطان شیطان ادھر داخل نہ ہو جائے۔ یہ معاملات ہی ایسے ہیں نا شرمگاہوں وغیرہ کے، تو سارے معاملات چونکہ اس طرح کے ہیں، غسل لازم ہونے والی جتنی چیزیں ہیں ان کا تعلق شرمگاہوں کے ساتھ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ماحول کو کور کرنے کے لیے دیکھو جملے کیسے بولتے ہیں۔ پہلے 3 مشوروں کے اندر کوئی مسئلہ بیان نہیں ہوا، وہ ذہنوں کو تیار کر رہے ہیں کہ دین سیکھنے میں کوئی شرمندگی نہیں، دین جو ہے وہ کھل ڈل کر سیکھنا چاہیے۔ اور قرآن پاک آپ جب عالم بن رہے پڑھو گے آیتوں کے اندر لکھا ہوا ہے اس طرح کی باتیں جو ہیں، آیات الہیہ کے اندر لکھی ہوئی ہے قرآن پاک، جس پر اجر ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے تلاوت کرنے پر بھی۔ تو اس نے میں نے آپ کو سمجھا دیا تو وہ کافی ہونا چاہیے کہ جب بھی اس طرح کے نازک معاملات آئیں تو دماغ کو اللہ کے حضور حاضر رکھ کر اللہ تعالیٰ تیرا حکم ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں، تو شیطان کو نہیں آنے دینا ہوتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے شریعت سیکھے، چاہیے تجھ کو کوشش اور دل سوزی، جد بھی کوشش، جہد بھی کوشش، دل سوزی اس کا حاصل معنی بھی کوشش ہے، دل کو جلانا، مطلب محنت کرنا حاصل کلام، جد و جہد نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے جد و جہد، جد کا معنی بھی ہوتا ہے کوشش کرنا اور جہد کا معنی بھی کیا ہوتا ہے کوشش کرنا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ شریعت سیکھے، چاہیے تجھ کو جد و جہد، کوشش کرنا اور محنت کرنا۔ دل سوزی کا معنی کیا کر لیا، محنت کرنا۔ ان تینوں لفظوں کا معنی ایک ہی ہے، جد، جہد، دل سوزی، ان سب کا معنی ایک ہی ہے۔ میں نے ذرا الگ الگ کرنے کے لیے اور لفظ بول دیے، اور ذرا کوشش کرتے ہیں جد کا معنی کچھ اور کریں، جہد کا معنی کچھ اور کریں، اور دل سوزی کا معنی کچھ اور کریں، ٹرائی کرتے ہیں ذرا۔ چاہیے تجھ کو ہمت کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ تو تینوں لفظوں کا ترجمہ الگ الگ ہو جائے گی۔ آنچ از و سوال خواہد بود، نہ سزد گر ملال خواہد بود۔ اس شعر کا ترجمہ کرنے سے پہلے تصویر سامنے لاؤ۔ آج فجر کی نماز پڑھنی تھی مثلا، کوئی نماز پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی، تو جب نہیں پڑھی تو شرمندگی ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ تو جس چیز کے متعلق سوال ہونا ہے تو مناسب نہیں ہے کہ وہاں شرمندگی بندے کو ہو، تو پھر کیا کرو، وہ کام کر کے رکھو۔ مطلب سمجھا گیا ہے؟ شریعت کے متعلق قیامت والے دن سوال ہونا ہے، پڑھی کہ نہیں پڑھی، عمل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ جب سوال ہونا ہے تو پھر وہاں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، مناسب نہیں ہے کہ پھر وہاں شرمندگی ہو۔ تصویر سمجھائی ہے مسئلے کی، یہ مضمون بیان کیا ہے اس شعر میں۔ کیا بلا ثاقب کہ جن جن چیزوں کے متعلق اللہ نے قیامت والے دن پوچھنا ہے کہ یہ ہے کہ نہیں کیے، تو پھر مناسب نہیں ہے کہ پھر وہاں بندے کو کیا لگے، شرمندگی نہیں۔ یہ تصویر ہے مضمون کی، اب دیکھو ذرا۔ آنچہ وہ چیز اس کے متعلق سوال ہوگا، خواہد بود سوال ہوگا، نہیں مناسب اگر پریشانی ہوگی۔ ترجمہ تو ہو گیا، لیکن مضمون والا کیا ہے کہ وہ چیزیں سیکھ کے رکھو اور کر کے رکھو۔ جن جن چیزوں کا اللہ کے حضور سوال جو ہونا ہے وہ چیزیں کر کے رکھو تو سیکھ کے رکھو، یہ حاصل معنی ہے۔ در طلب کردن حقیقت کار، از خدا شرم دار و شرم مدار۔
حقیقت کار، کام کی حقیقت طلب کرنے میں اللہ سے شرم رکھ اور کوئی شرم نہ رکھ، لوگوں سے شرم نہ رکھ، اللہ سے شرم رکھ۔ اگر اللہ کی حضور یہ کام میں نہ کر کے پیش بڑی شرمندگی ہونی ہے تو آج سیکھ لے، سیکھنے میں شرم نہ کر، اللہ کی حضور شرمندہ ہونے سے شرم کر۔ اب مسئلے شروع ہونے لگے ہیں، یہ پہلے ماحول بنایا ہے۔ غسل از 5 چیز فرض شود، بر زن و مرد ہمچو قرض شود۔ غسل 5 چیزوں سے فرض ہوتا ہے، عورت اور مرد پر مثل قرض کے ہوتا ہے۔ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے غسل فرض ہوتا ہے، اب آنے لگے ہیں۔ چون شود پاک زن ز حیض و نفاس، غسل واجب شود بشرع و قیاس۔ ترجمہ کرواتا ہوں پھر مسئلے سمجھاتا ہوں۔ جب ہو جائے پاک عورت حیض سے اور نفاس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، شریعت میں اور قیاس میں۔ شریعت بھی یہی کہتی ہے اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ بھئی غسل لازم ہو جاتا ہے۔ مردوں کا نظام اللہ نے اور رکھا ہے، عورتوں کا نظام اللہ نے اور رکھا ہے۔ مثلا باڈی کی ساخت دیکھ لو، ہمارے جو مائیں ہیں ان کو اللہ نے سینے پر گوشت کے بڑے حصے دیے جن کو ہم پستان بولتے ہیں، اس کے اندر دودھ ہوتا ہے بچوں کی خوراک، کیونکہ یہ خوراک ماں نے دینی ہوتی ہے، اللہ نے یہ حصہ اس کو دے دیا، مرد کو نہیں دی۔ یہ جو ڈیوٹیاں اللہ نے جس کی لگا دی ہیں تو اللہ کی اپنی شان ہے، جو چاہے۔ ایسے ہی پیٹ کے اندر، ہمارا بھی پیٹ ہے، عورتوں کا بھی پیٹ ہے۔ ہمارے پیٹ کے اندر بس یہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، یہ معدہ ہے، یہ آنتیں ہیں، اور بس جو عورت ہوتی ہے جیسے کہ ہماری مائیں ہیں، ہماری بیٹیاں بہنیں ہیں، ان کے وجود میں معدہ بھی ہوتا ہے اور ایک اور شے اضافی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں رحم۔ جو کہ چھوٹا سا تھیلا ہوتا ہے، گوشت کا پردوں سا بنا ہوا تھیلا ہوتا ہے، رحم، جس کے اندر ہر انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ جب ماں اور باپ ملتے ہیں تو ان کے نطفے پانی کے قطرے اس رحم کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ ان پانی کے قطروں سے انسان کی شکل بناتا، تو یہ ایک اور اضافی حصہ ہو گیا جو عورتوں کو ملا ہے اور مردوں کو نہیں ملا ہے۔ یہ جانوروں کے اندر بھی ایسے ہی، اور بھینس، گائے، بکری، انہوں نے بچوں کو دودھ پلانا ہوتا ہے، ان کو اللہ نے تھن دے دی ہے، اور جو بکرا، اونٹ وغیرہ انہوں نے نہیں پلانا ہوتا، ان کو اللہ نے تھن نہیں دی ہے۔ ماں کے پیٹ میں جانوروں کے اندر بھی کیونکہ بچے بڑھنے ہوتے ہیں وہاں ان کو رحم دانی دے دی۔ مردوں کے پیٹ میں اللہ نے بچے نہیں پیدا کرنے ہوتے، وہ کو رحم دانی نہیں دی۔ اللہ کی شان ہے، پیٹ اتنا ہی ہے لیکن دیکھ لو ابھی تو اور بڑے عجائب ہیں۔ مثلا روٹی جو ہم کھاتے ہیں وہی ہماری مائیں کھاتی ہیں۔ ہم روٹی کھائیں تو ہمارے وجود میں دودھ پیدا نہ ہو، مائیں وہی روٹی کھائیں تو اس میں سے دودھ نکال دیتا ہے۔ حیرت ناک باتیں ہیں کہ نہیں؟ وہی خوراک جو مردوں نے کھائی ہے، مذکروں نے کھائی ہے، سنڈے نے کھائی ہے، جو چارہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا، اسی چارے سے اللہ نے بھینسوں کے وجود میں دودھ نکال دیا ہے۔ کتنی عجیب اس کی شان ہے، خلقت ہے۔ اب سمجھو مسئلہ کیا ہے، کتنے خون ہو گئے؟ 3۔ ایک خون وہ ہے جس کو حیض کہتے ہیں، ایک خون وہ ہے جس کو نفاس کہتے ہیں، اور ایک خون وہ ہوتا ہے جس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ عقل حاضر ہے تو میں بیان کرنے لگا ہوں ان تینوں خونوں کے اندر فرق کیسے ہوگا، کون سا خون استحاضے کا ہے، کون سا نفاس کا ہے اور کون سا حیض کا ہے۔ نفاس کا خون پہچاننا بہت آسان ہے۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے وقت جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ تو جب ولادت ہے تو نفاس کا خون ہے، ولادت نہیں ہے تو نفاس کا خون بھی نہیں ہے۔ آگے باقی استحاضہ اور حیض۔ حیض کا پہچاننا، استحاضے کا پہچاننا حیض کی بنسبت آسان ہے۔ حیض کیا ہوتا ہے؟ ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود میں مہینہ بعد تھوڑا تھوڑا خون وجود سے نچڑ کر رحم کے اندر پہنچتا رہتا ہے، اور مہینے کے بعد پھر وہ خون پیشاب کے راستے خارج ہو جاتا ہے۔ اس خون کو جو ہر مہینے ایسے ترتیب کے ساتھ آتا ہے، اس خون کو کہتے ہیں حیض۔
حیض کا دستور سرکار دو عالم علیہ السلام نے بیان کیا ہے، جب یہ آئے گا تو کم از کم 3 دن ضرور آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مسلسل 3 دن آتا ہی رہے، ہر دن میں 2-4 قطرے آ جائیں، ہر دن میں 2-4 قطرے آ جائیں، ہر دن میں 2-4 قطرے، 3 دن لازمی آئے گا۔ 3 دن سے کم اگر آیا، 2 دن آیا اور پھر نہیں آیا، وہ حیض نہیں ہوگا، وہ استحاضہ ہوگا۔ اور حیض کا خون زیادہ سے زیادہ 10 دن تک جا سکتا ہے۔ اگر 11ویں دن بھی آ گیا کسی عورت کا خون تو وہ حیض نہیں ہوگا بلکہ استحاضہ ہوگا۔ تو استحاضے کا خون اور حیض کا خون 3 دن تک آیا اور پھر 10 دن تک زیادہ سے زیادہ آیا، یہ ہوگا حیض۔ 3 دن سے کم آ کر اگر ختم ہوگا تو یہ کیا ہے؟ استحاضہ کی کوئی بیماری ہے اندر جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ یا 10 دنوں سے اوپر چلا گیا، 11 دن، 12واں دن، 13واں دن، 14واں دن، 15واں دن، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہوگا استحاضہ۔ اتنی کوئی بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ آج اس کتاب میں اتنی ہی لکھی ہوئی ہے، مطلب میں تو اس سے کم ہے، لیکن میں نے 3 خون آپ کو بیان کیے جن کا ذکر آنا ہے۔ حیض آ کر ختم ہو جائے تو غسل واجب، نفاس آئے تو اس کے بعد جب خون ختم ہو جائے تو غسل واجب۔ اور استحاضہ جو ہے نا، استحاضے سے ویسے غسل واجب نہیں ہوتا، استحاضے سے غسل واجب نہیں ہوتا، اسی لیے متن کے اندر استحاضے کا لفظ نہیں لکھا ہوا۔ استحاضہ پیشاب کے درجے میں ہوتا ہے، جیسے استحاضہ کے خون سے جیسے پیشاب آ گیا تو کیا ٹوٹا ہے؟ صرف وضو۔ تو استحاضہ کے خون سے بھی صرف کیا ٹوٹے گا؟ وضو۔ لیکن یہ تینوں آنے پیشاب کے راستے ہی سے ہوتے ہیں۔ ایک اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں، حیض کم از کم کتنے دن آئے گا؟ زیادہ سے زیادہ ہر عورت کو 10 دن ہی آتا ہے؟ جی نہیں، اللہ نے مختلف عورتوں کی عادت مختلف بنائی ہوتی ہے۔ جیسے کہ سب کو پیشاب ایک ہی وقت میں آتا ہے یا مختلف زمانوں میں؟ جب آتا ہے تو سب کو برابر ہی آتا ہے یا کم زیادہ؟ عورتوں کا خون یہی حال ہے۔ کوئی عورت ہے 3 دن تو ہر ایک کو آنا ہی آنا ہے، 3 دن سے کم آ ہی نہیں سکتا۔ کسی عورت کی عادت یہ ہے کہ وہ 4 دن تک حیض آتا ہے، پھر نہیں، اس کے باقی کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی عورت کی عادت یہ ہے کہ 5 دن، کسی عورت کی عادت یہ ہے کہ 6 دن، کسی عورت کی عادت یہ ہے کہ 7 دن، 10 سے اوپر نہیں جا سکتا۔ 10 اور 3 کے درمیان مختلف عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ اب ایک میں خاص بات بتاؤں، آپ سارے بہنوں والے ہو، بہنیں ہیں نا، بہنوں والے ہو، اب آپ کو نہیں پتا، اب آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور حضور پاک نے فرمایا ہے، جب عورت کو حیض آتا ہے تو اس نے نماز نہیں پڑھنی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب گھروں میں ہوتا یہ ہے، جو میری معلومات ہیں، ذرا کتنے بچوں کو پڑھا چکا ہوں یا کتنے خاندانوں کو جانتا ہوں، جب ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو حیض آیا ہوا ہوتا ہے تو انہیں نماز نہیں پڑھنی ہوتی، تو گھر میں جو بیٹے لوگ ہوتے ہیں ان کو غصہ چڑھتا ہے، مجھے کہتے ہیں نماز پڑھتی ہے تو پڑھ نہیں رہی۔ اب اس بیچارے کو کون سمجھائے کہ اللہ نے اس کو کہا ہے کہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی۔ جیسے گھروں میں بہنوں پر، آپ کی تو اس میں بہنیں ہیں نا، شادیاں تو آپ کی نہیں ہوئی کہ بیٹیاں بھی ہوں، تو بہنیں اگر کسی دن ویسے نمازی کی نمازن ہیں بہنیں، لیکن آج کل وہ نمازیں نہیں پڑھ رہی، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا حکم آیا ہو۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس چیز کو عورتیں اس لفظ کے ساتھ بیان کرتی ہیں، آج کل یہ بیمار ہے، یہ بس یہ ڈھکے چھپے لفظ ہے، آج کل یہ بیمار ہے، تو اصل بات کیا ہوتی ہے کہ وہ حیض کا خون آیا ہوا ہوتا ہے۔ کافی سارے مسئلے اس عمر کے حساب سے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، آج بس اتنے ہی سمجھو۔ 3 طرح کے خون نکلتے ہیں، کن 2 خونوں سے غسل واجب ہوتا ہے؟ حیض اور نفاس۔ اور جو ہوتا ہے نا استحاضہ، اس سے غسل واجب شاباش۔ ہر زنی را کے گم شود ایام، غسل باید بہر نماز بنا۔ اچھا یہ مسئلہ سمجھو، ترجمہ تو آسان ہے۔ ہر وہ عورت جس کے گم ہو جائیں ایام، غسل چاہیے ہر نماز کے لیے ہمیشہ۔ اچھا 10 ابھی تک جو بتا چکا ہوں، 10 دن سے اوپر جائے تو وہ خون کیا ہوگا؟ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں بہت کم، حتیٰ کہ سرکار دو عالم کے سامنے ایک صحابیہ عورت نے مسئلہ پوچھ لیا، استحاضے کا خون ان کو آئے جائے رکے ہی نہ، ہر دن پریشان ہو، حضور میں کیا کروں؟
تو اگر اچھا پھر اگر کسی عورت کے وجود میں ایسی بیماری آ گئی کہ اس کا خون رکتا ہی نہیں ہے، اور رکنے کا نہ رکنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹے پیشاب کی طرح تیز رفتاری سے آ ہی رہا ہے، یہ معنی نہیں ہوتا. قطرہ قطرہ بھی آ گیا تو اس کو یہی کہتے ہیں کہ نہیں رک رہا. ہر دن ایک قطرہ آ گیا، ہر دن ایک قطرہ آ گیا، ہر دن ایک قطرہ آ گیا. تو اب یہ عورت کیا کرے؟ اتنا زمانہ اس کا استحاضے کا خون آتا رہا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے دن حیض کے ہوتے ہیں، کون سے استحاضے کے ہوتے ہیں. اتنا مسلسل لمبا عرصہ اگر بھی عورت بیمار ہو گئی، عورت سمجھ آ گئی کون جس کا مسئلہ بھی آنا ہے. اب خون آ رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ یہ حیض ہے کہ استحاضہ ہے، حیض ہے کہ استحاضہ ہے، بڑے زمانوں سے آئے جا رہا. یہ وہ عورت ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے دن گم ہو گئے. ویسے ہر عورت کو پتہ ہوتا ہے میرے دن 4 دن ہے خون کے، ہر مہینے میں یہ دن مجھے خون آنا ہوتا ہے، میرے دن 5 دن ہے، میرے دن 8 دن ہے، ہر عورت کو پتہ ہوتا ہے. لیکن جو بیچاری اتنی بیمار ہو گئی کہ ہر دن ہی خون آ رہا ہے، اب اس کو بھول گیا کہ میرے دن کون سے ہیں حیض والے اور کون سے ہیں استحاضے والے. اس عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے، اور یہاں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، زیادہ نہیں، زیادہ اور بھی تفصیل ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ عورت ہر نماز کا وقت آئے تو احتیاطاً، یہ لفظ میں بول رہا ہوں، احتیاطاً غسل کر کے تو نماز پڑھے. حالانکہ خطرہ ہے کہ یہ خون حیض کا ہو تو غسل بھی نہیں بنتا اور نماز بھی نہیں بنتی، اور یہ بھی خطرہ ہے کہ استحاضے کا ہو تو استحاضہ تو پیشاب کے حکم میں ہوتا ہے، تو پیشاب آنے والے پر نماز ساقط نہیں ہوتی. حیض آنے والی پر ہوتی ہے لیکن پیشاب آنے والے پر نہیں ہوتی. ان یہ خون کس کا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. لہٰذا احتیاطاً یہ کرے کہ ہر نماز کے غسل کرے اور ہر نماز پڑھے. یہ ہے بڑا اوکھا مسئلہ. اگر حیض کا ہو نماز پڑھ لے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ گار ہوئی، اللہ کی نافرمانی کی. حکم تھا کہ نہیں پڑھنی، اس نے کیوں پڑھی؟ کیونکہ پاک نہیں ہے نا. تو نماز پڑھنی ہوتی پاکی کی حالت میں، وہ پاک ہو ہی نہیں سکتی جب تک خون ختم نہ ہو. قضا اس کی ہوتی ہے نمازوں میں؟ نہ ان کے وہ بسائے ابھی آگے آئیں گے. حیض کے دنوں میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا نہیں ہے، معافی کر دی، معافی کر دی ہے. اس لیے تو سرکاری دعا والے صاحب نے ایک دن فرمایا تم جو ہونا عورتوں کو فرمایا تمہارا دین بھی آدھا ہے، تمہاری عقل بھی آدھی ہے. تو ایک صحابیہ نے پوچھا حضور ہمارا دین آدھا ہے یہ کیسے؟ میں کہ دیکھو مرد پورا مہینہ نماز پڑھتے ہیں، تم درمیان میں چھٹیاں کرتی ہیں. اللہ کے حکم سے ہی صحیح، لیکن نمازیں کام تو ہوئی نا ان کی، تو چھٹیاں کرتی ہو. تو حضور بھائی عقل کیسے آدھی ہے؟ میں کہ 2 مرد کسی مسئلے میں آ جائیں تو گواہی ان کی پوری ہو جاتی ہے، لیکن تم 2 عورتیں مل کر صرف ایک مرد کے برابر ہو، یہ تمہارا عقل آدھی ہے. تو اتنا ہی بڑھایا. مرد را چو ذکر چنا گردد، مرد را چو ذکر چنا گردد، کہ در اندام زن نہا گردد، کہ در اندام زن نہا گردد. مرد کا جب ذکر اس طرح ہو جائے کہ اندام کہتے ہیں سوراخ کو، اور زن عورت، نہا کا معنی پوشیدہ. تو یہ فارسی زبان میں عورت کی شرمگاہ کے لیے اندام نہانی کا لفظ بولتے ہیں، پوشیدہ سوراخ. حالانکہ مردوں کو بھی اندام نہانی ہی ہوتے ہیں، جتنے بھی سوراخ ہیں شرمگاہوں والے پوشیدہ ہی ہوتے ہیں. تو لیکن یہ اس وقت یہ لفظ خاص کر کے عورت کی شرمگاہوں کے لیے اندام نہانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہ ہر زبان کے اندر، یعنی یہ جو شرمگاہوں کے معاملات ہیں نا، ہر زبان کے اندر چھپے چھپے لفظ بولے جاتے ہیں. پوشیدہ سوراخ، یہ اب اس کا لفظی معنی یہ ہے. تو ترجمہ کریں. مرد کا جب ذکر اس طرح ہو جائے کہ عورت کے پوشیدہ سوراخ میں ہو جائے. دیکھو ترجمہ آگے پیچھے کرنا ہے. عورت کے، یہ پہلے بول دینا ہے، اندام نہا پوشیدہ سوراخ میں ہو جائے. مثلا کہ مرد کی شرمگاہ جب عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو غسل لازم ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے. پہلے مسئلہ یہ ہوتا تھا، یہ جب میاں اور بیوی یہ آپس میں مباشرت کرتے ہیں تو پہلے اسلام کے اول دور میں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ نتیجے میں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، وہاں یہ لفظ ہے کہ مرد کے وجود سے بھی پانی نکلتا ہے جس کو مادہ منویہ کا منی کہتے ہیں. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، عورت کے وجود سے بھی مادہ منویہ نکلتا ہے. تو یہ دونوں رحم کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ جو مادہ منویہ وہی پانی ہے اور عورت کا بھی جو ہے وہ پانی ہے. تو حضور پہلے یہ اعلان کرتے ہوتے تھے الماء من الماء، پانی نکلے گا تو پانی استعمال کرنا ہے.
یہ اسلام کا پہلا حکم ہے. منی نکلے گی تو غسل لازم ہے. یہ مانا ہے پانی پانی سے ہے. دونوں کو حضور نے ایسے بیان کیا. پھر اگلے زمانے میں جا کر کے حضور نے نیا حکم جاری کر دیا کہ اب پانی پانی سے ہے نہیں، بلکہ جو ہی شرمگاہ کا ابھرا ہوا حصہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے گا، بھلے آپ کو پتہ لگا ہے بڑے پتہ نہیں لگا کہ منی نکلی ہے کہ نہیں، اس داخل ہونے پر غسل لازم ہے. قیامت تک یہ حکم ہے. مانا سمجھ آ گیا ہے؟ یہ ہے لفظ یہاں جو لکھا ہوا نا، یہ وہ ہے کہ مرد کا ذکر جب یوں ہو جائے گا کہ عورت کی شرمگاہ میں ہو جائے گا تو غسل لازم ہو چکا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ جو مباشرت کریں گے تو اگلی شرمگاہ سے کریں گے. تو بعض مرد گناہ گاری کا راستہ اختیار کرتے ہیں، سخت گناہ کبیرہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں. وہ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں ذکر کا استعمال کرتے ہیں. ہے گناہ، لیکن غسل اس پر بھی لازم ہو جائے گا. یہ متن میں لکھا ہوا نہیں ہے، غسل اس پر بھی لازم ہو جائے گا اگر جو متن میں لکھا ہوا نہیں ہے، حاشیے پر لکھا ہوا. میں نے آپ کو سمجھا دیا مسئلہ. غسل واجب کند جنابت ہم، بر زن و مرد اے مدار کرم. غسل واجب کر دیتا ہے جنابت بھی عورت پر اور مرد پر اے کرم کے دار و مدار. یعنی ایک میاں اور بیوی نے ہم بستری کی تو غسل لازم ہو جائے. بعض اوقات اس ہم بستری کے بغیر بھی منی خارج ہو جاتی ہے. جیسے کہ احترام ہو گیا، منی خارج ہو گئی، تو جنابت کا معنی یہاں پر یہ کیا ہے بزرگ نے کہ اگر اس سے ہٹ کر بھی منی خارج ہو جائے تو غسل لازم ہو جائے گا. بعض اوقات کچھ غلط سوسائٹی میں رہنے والے لوگ، لڑکے جن کی صحبت گندے لڑکوں کے ساتھ ہے، اچھا برا ان کا اٹھنا بیٹھنا بری جگہ پر ہے، لفنگے اوباش قسم کے لوگ، ان کو غلط حرکتیں پھر وہ سکھا دیتے ہیں. تو بعض اوقات یہ انزال یعنی منی کا نازل ہونا، منی کا وجود سے نکلنا، بعض اوقات یہ ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ بھی کچھ لڑکے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے. ان کو پتہ گناہ کبیرہ ہے کہ صغیرہ ہے، ان کو بس دنیا کی فحش سے غرض ہوتی ہے. جو شیطان کے ہتھے چڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، کیا پڑا ہے، جو شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے، شب و روز کیا کرتا ہے، گناہ گاریاں کرتا ہے. تو بعض اوقات ہاتھوں کی مسلسل حرکت سے بھی یہ انزال ہو جاتا ہے، غسل پھر بھی ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے الغرض ہے. میں آپ کو مسئلے بتاؤں کیا ہے. پہلے 4 شعروں میں مسئلے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اگلے 2-3 شعروں کے اندر مسئلے ہیں. دیکھو کیا ہے. پہلا مسئلہ حیض کے آنے سے، دیکھو حیض جب آتا ہے تو اس وقت غسل ٹوٹتا ہے. تو غسل واجب کب ہوتا ہے؟ جب حیض کا خون ختم ہو جاتا ہے. تو یہ 2 الگ الگ تصویریں ہیں. بندے کا غسل تھا، حیض آنا شروع ہو گیا، غسل ٹوٹ گیا، اب دوبارہ کرنا کب ہے؟ فوراً. یہ فوراً نہیں، بلکہ جب خون آج بھی آیا، کل بھی آیا، پرسوں بھی آیا، جب ختم ہو گیا عادت کے مطابق، اب غسل فرض ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ لہٰذا اگر ابھی خون ختم نہیں ہوا اور عورت نے غسل کر لیا تو یہ پاک ٹھیک ہے، صفائی اس کو جسم سے حاصل ہو گئی، پر یہ پاک شاک نہیں ہوئی، نماز نہیں پڑھ سکتی. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. نفاس کا خون جب آتا ہے، کب آتا ہے نفاس کا خون؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے. تو بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ رحم سے نکلتا ہے. تو اس خون کے نکلنے اچھا یہ بھی کیا ہوتا ہے نفاس کا خون، اس کی کم از کم کوئی مدت نہیں، زیادہ سے زیادہ مدت ہے 40 دن. یعنی عورت کوئی ہے، اس کا خون بچہ پیدا ہوا، خون نکلا ہی نہیں، تو یہ عورت ابھی سے پاک ہے، غسل کرے اور نماز پڑھے. اور اس کی مثال صرف ایک ہی ہے کائنات میں، اور وہ جناب زہرا پاک. بس جناب حسن پاک پیدا ہوئے عصر سے پہلے زمانے میں. تو چونکہ آپ کے وجود کو اللہ نے عورتوں والے ان سب چیزوں سے پاک رکھا ہوا تھا، تھوڑی دیر بعد عصر کا ٹائم ہو گیا، آپ نے نماز پڑھی طہارت حاصل کر کے. باقی جو ہماری خواتین ہیں یہ اس پاکی کے درجے میں ہیں ہی نہیں، سوچا بھی نہیں کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، سرکار کی صاحبزادے کی تو کیا شان ہے. تو نفاس 1 دن آیا، اس کے بعد نہیں آیا، ہو سکتا ہے. 2 دن خون آیا، اس کے بعد نہیں آیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. کرتے کرتے زیادہ سے زیادہ 40 دن تک یہ خون آ سکتا ہے. جب 41واں دن آیا تو پھر بھی اگر کسی عورت کو یہ خون آیا، وہ نفاس نہیں ہے بلکہ وہ مسئلہ سمجھ آگے ہیں. جو ہی خون بند ہو جائے
1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, वो अपनी अपनी सेहत होती है औरतों की, तो गुस्ल लाजिम हो जाता है। ये मसला समझ आ गए हैं? खून आने पर गुस्ल लाजिम नहीं होता, खून आने से गुस्ल टूटता है, आकर जब खत्म होगा ना तब ये गुस्ल लाजिम होता है। 2 चीज़ें हो गई, तो गुस्ल को लाजिम करने वाली कौन सी 2 चीज़ें अभी तक हुई? वो है और निफास। इस्तिहाज़ा गुस्ल को लाजिम करता है कि वुज़ू को? उसके बाद अगला मसला जो है ना वो मुस्तकिल नहीं है, तो समझ लो कि मुस्तकिल बुजुर्गों ने बनाया हुआ है। जिस औरत के दिन गुम हो गए और तस्वीर मैंने बता दी है कि कैसे दिन गुम हो गए, तो उसको क्या चाहिए? हर नमाज के लिए गुस्ल करना चाहिए और नमाज पढ़नी चाहिए। अच्छा, और क्या है? ये मैंने कहा ना कि मर्द का शर्मगाह, औरत की शर्मगाह में छुप जाए, इसको हदीस पाक के मुताबिक मैं तर्जुमा, शेर का तर्जुमा यही है, लेकिन मसला मैं हदीस पाक के मुताबिक बताता हूँ। मर्द की शर्मगाह का जो उभरा हुआ हिस्सा है, सिर्फ इतनी मिक़दार, अगर दाखिल हो जाए तो गुस्ल लाज़िम हो जाता है, सिर्फ इतनी मिक़दार। यानी यूँ नहीं है कि जब तक सारी शर्मगाह गायब नहीं होगी उस वक्त तक गुस्ल लाज़िम नहीं होता, ये बात नहीं है। अगर इतनी मिक़दार भी दाखिल हो गई शर्मगाह में तो गुस्ल लाज़िम हो जाएगा। मनी खारिज हो या ना हो, बाहर कैफ गुस्ल लाज़िम हो जाएगा। और आखिरी मसला ये बयान किया है कि अगर इहतिलाम हो गया, इनका जनाबत हो गई, तो जनाबत भले इहतिलाम की सूरत में हो गई और जनाबत भले गुनाहगारी की सूरत में हो गई, यानी हाथ के साथ वो रगड़ करके तो मनी खारिज कर दी, दोनों सूरतों में अगर जनाबत हो गई तो क्या हुआ? गुस्ल लाज़िम।